ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا، نوکریوں کے چانسز نکالتے ہیں، جبکہ دوسری حکومتیں آتی ہیں، یہی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہی سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ سر اگر ہم پرٹیکولرلی اس حلقے کی بات کریں NA48 کی، ہم نے مختلف جگہوں پہ سروس کی، تو اس حلقے میں حالانکہ اسلام آباد کا بڑا اہم حلقہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، روڈوں کے مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو عوام نے موقع دیا تو کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے اس حلقے میں کون سا مسئلہ آپ حل کریں گے؟ اور جو ایکس پیپلز پارٹی کے رہنما تھے مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا مقابلہ ہوگا، کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں آپ؟ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، عام انتخابات کے حوالے سے میدان سج چکا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دی ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اسد پرویز صاحب، اور امیدوار برائے قومی اسمبلی بھی ہیں حلقہ NA48 سے، اسلام آباد سے۔ آج سر سے عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے اور ان کی آگے کے لائے عمل کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عام انتخابات 2024 بڑے قریب ہیں، تمام سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ بھی جاری کر دی ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ نے اس حلقے سے اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ ارادہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ سیاست میں انٹری کی ہے، کیا موٹیویشن تھی، کیا سوچا تھا کہ اس دفعہ میں نے سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن تو جو ہے میں پہلی دفعہ لڑنے آیا ہوں یہاں سے، اس حلقے سے۔ سیاست میں بڑا پرانا ہوں، میں طالب علم رہنما رہ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا پرانا تعلق ہے، اور میں مختلف عہدوں پہ بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کے، اور لاسٹ ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کا نائب صدر تھا، سینٹرل پنجاب کا۔ تو ابھی مجھے پارٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں، تو پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں اس حلقے سے الیکشن جیت کر یہ سیٹ جو ہے بلاول بھٹو صاحب، جو آنے والے وقت کے اور اس وقت کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہی جو ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ان کے نانا، ان کی والدہ کا جو ہمیشہ یہ رہا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ حکومت دی گئی، لیکن جب بھی ملک کے حالات اچھے ہوئے اور پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہماری لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت سے اس ملک کو جب بھی رن وے پہ ڈالا اور یہاں ترقی ہونے لگی، تو پھر مختلف جو قوتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ان سے اتنا خائف ہو جاتے ہیں یہ لوگ، جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو پاکستان کی مخالف ہیں، وہ پھر ہمیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں ان کو مختلف طریقوں سے انہوں نے، آپ نے دیکھا جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے کیسے ہٹایا، بے نظیر بھٹو کو کیسے ہٹایا، کیسے کیسے الزامات لگائے، اور کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ راستے سے ہٹانے میں وہ اس طرح کامیاب ہوتے ہیں، لوگوں سے دور کرنے میں، اور پروپیگنڈے کرتے ہیں مختلف قسم کے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعت ہے کہ جو ہمیشہ لوگوں کے درد کی دوا بنتی ہے، ہمیشہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو ساتھ لیا، غریبوں کے لیے کام کیا، اس ملک کے جو محنت کش لوگ ہیں ان کا ہمیشہ یہ وسیلہ بنے، جو لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کا انہوں نے ہمیشہ کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے تنخواہوں میں اضافہ ہوا، نوکریوں کے چانسز نکالتے ہیں، جبکہ دوسری حکومتیں آتی ہیں، یہی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہی سارا کچھ ہوتا ہے،
لیکن وہ ان کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ سر عام انتخابات میں تقریباً 25 دن رہ چکے ہیں اور ہم نے دیکھے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، ابھی تک باقاعدہ طور پر کسی نے بھی الیکشن مہم کا آغاز نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھے کافی عرصے سے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا ہے، بلاول صاحب مختلف پاکستان کے حلقوں میں جا رہے ہیں، تو اس دفعہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، عوام کے پاس کیا بیانیہ کیا ہے آپ کا؟ بیانیہ بلاول صاحب نے 10 نکاتی پروگرام جو دیا ہے وہ ہمارا بیانیہ ہے، اور بیانیہ ہمارا وہی ہے، ہمارا جو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ہمارا یہی بیانیہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ان کے مسائل ہیں، جو ایک بندے کو ایک عزت دار زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہم انہیں میسر کریں گے۔ اس میں تعلیم کا بھی ہمارا بیانیہ ہے، اس میں ہمارا صحت کا بھی بیانیہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحت پرووائڈ کریں گے، صحت کارڈ کی صورت میں، ہاسپٹلز کی صورت میں، ہم جو بیسک رائٹس ہیں وہ لوگوں کو دیں گے۔ اور ابھی بلاول صاحب نے جو بہت مہنگا ہو گیا ہے سسٹم اور لوگ بہت پریشان ہیں، یہ بجلی کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے کہا ہم 300 یونٹس تک لوگوں کو پرووائڈ کریں گے تھرو سولر انرجی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ینگ لیڈر ہے اور وہاں سے ایک دنیا میں جہاں سے لوگ رہنما پیدا ہوتے ہیں ان یونیورسٹیوں سے یہ آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسا حل نکال کے دیں گے جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے حل نکالا۔ اس وقت بھی پاکستان کی بہت کروشل پوزیشن تھی، ملک ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ذوالفقار بھٹو نے آ کے انقلاب برپا کر دیا، اس ملک کے حالات بدل کے رکھ دیے، اور یقیناً بلاول بھٹو ان کا نواسا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ ایک ایسا پروگرام لے کے آئیں گے کہ اس ملک کی جو ہے تقدیر بدل جائے گی۔ سر اگر ہم پرٹیکولرلی اس حلقے کی بات کریں، NA48 کی ہم نے مختلف جگہوں پہ سروس کی، تو اس حلقے میں حالانکہ اسلام آباد کا بڑا اہم حلقہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، روڈوں کے مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو عوام نے موقع دیا تو کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے اس حلقے میں کون سا مسئلہ آپ حل کریں گے؟ بعض جگہ پہ گیس نہیں ہے، روڈز نہیں ہے، یہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایجوکیشن اور ہاسپٹلز کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو ماضی ہے، کہ جس طرح ماضی میں ہم نے کام کیا ہے، اس طرح ہم انشاءاللہ اگر اس حلقے میں اللہ ہمیں عزت دیتا ہے، لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو میں بھرپور طریقے سے اپنی قیادت سے فنڈز لے کر اس حلقے میں لگائیں گے، اور انشاءاللہ ان لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ یہاں جو نوکریوں کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل کریں گے، اور جو یہاں جتنے بھی ہیں پرابلم، جب ہم حلقے کے لوگوں سے بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو ان کے جو مسائل ہیں ہم انشاءاللہ وہ ترجیح بنیادوں پہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ سر اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے دیے، علی بخاری صاحب، اس کے علاوہ نون لیگ کے بھی ابھی نام سامنے آ جائیں گے۔ آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ نے نون کا بھی مقابلہ کرنا ہے، PTI کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور جو ایکس پیپلز پارٹی کے رہنما تھے مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا مقابلہ ہوگا۔ کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ میں کوئی چیلنج نہیں سمجھتا، انشاءاللہ لوگ سمجھتے ہیں مخلص کون ہے اور خالی ڈرامے کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ پہلے بھی اس حلقے میں بہت سارے لوگ آتے رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ اقتدار رہا ہے، لیکن اس حلقے کے بارے میں کوئی نہیں سوچا کسی نے۔ تو میں کیونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں اور مجھے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کیا کردار ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ مجھے ووٹ دیں گے اور مجھے اگر لائیں گے اس حلقے میں، تو میں انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ اور جو دوسرے ہیں، جو امیدوار ہیں، وہ کوئی دوسرے حلقوں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی اس حلقے کا پراپر آدمی نہیں ہے۔ تو میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، انشاءاللہ اگر میرے اوپر اعتماد کریں گے یہاں کے لوگ، تو میں ان کے جتنے مسائل ہیں میں ان کو حل کرنے، یہ میری ترجیح بنیادوں پہ یہ سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ سر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کا موجودہ نظام ہے، عدلیہ کا نظام آپ دیکھ لیں، باقی اس ٹائم بھی کیسز چل رہے ہیں، ابھی تک بھی ایک کیس کا فیصلہ نہیں آیا، آپ اس نظام سے متفق ہیں؟ نظام لوگ بناتے ہیں، اگر اچھے لوگ ہوں گے تو نظام ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اقتدار ہے، آپ بتا رہے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، آخر لوگ حل کرنے کی طرف جاتے تو آج مسائل نہ ہوتے۔ یہی ہے کہ مسائل حل نہیں کرتا، ہر بندہ آتا ہے، وہ اپنا جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے انتخابی وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، منشور ہے اور سارا کچھ ہے کہ جب بھی انہوں نے جو وعدہ کیا ہے انہوں نے پورا کیا ہے۔ کچھ ہوا ہے بدقسمتی سے، ہمیں یہاں ہماری حکومت نہیں رہی کچھ کافی عرصے سے، تو جس کی وجہ سے ہم یہاں لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ ہمیں کامیاب کریں گے اور ہم لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کو جو ہے نا ان کی سہولتیں پہنچائیں گے اور جو مسائل ہیں ان کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سر، انتخابات میں حصہ لینا ہر انسان کا اور اسپیشلی سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ حق نہیں مل رہا۔ آپ بھی، مسلم لیگ نون بھی بیانات تو دیتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن وہ فیلڈ ان کو مل نہیں رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ سب کو آزادی ہونی چاہیے، الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہی بات ہے کہ جب ان کو بھی ٹائم ملا تھا، انہوں نے کسی چیز کو ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے بھی اسی طرح جانے دیا، اپنے انتقام لیا اپنے مخالفین سے اور نظام کو مزید بگاڑ دیا۔ اگر وہ اچھا کرتے تو آج ان کو بھی یہ فیس نہ کرنا پڑتا اور جو ہے ایک بہتر نظام آ جاتا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ انہوں نے جو نظام تھا، چل رہا تھا، اس کو بھی خراب کر دیا۔ آج یہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ملک کو بھی پھنسایا ہوا ہے۔ سر، جہاں اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا آپ کو اس حلقے میں کرنا پڑے گا، اس سے ایک اور چیلنج بھی ہے جو ہیلتھ کا ہے۔ ہم نے دیکھے کہ یہاں پر لوگوں کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کو کمپلیکس پہنچانا پڑتا ہے، تو ہیلتھ کے والے سے بھی آپ کے پلانز میں کوئی شامل ہے، کوئی چیز، کوئی ہسپتال وغیرہ جو آپ؟ جی، جیسا کہ یہ جو رورل ایریا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے، کوئی دل کا ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے، دوسرا ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایمرجنسی ہو، کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو، ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے تاکہ بندے کو وہ کمپلیکس اور دوسرے ہاسپٹل تک پہنچانے میں اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، کئی دفعہ ایکسیڈنٹ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ادھر قریب ہی جو ہے بہت بڑی یہاں جگہ، سرکاری جگہیں پڑی ہیں، ان جگہوں پہ میں چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں ہاسپٹل بھی قائم کریں گے، اور جس طرح سندھ میں ہماری گورنمنٹ نے ہر ضلع لیول پہ ہارٹ کے ہاسپٹل بنائے ہیں، دوسرے ہاسپٹل بنائے ہیں، ہم انشاءاللہ اسی طرز پہ یہاں بھی کام کریں گے۔ اللہ پاک موقع دے گا اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اگر یہاں گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم وہ جو سندھ میں ترقی ہوئی ہے اس کو یہاں چلائیں گے۔ باقی تو یہ پروپیگنڈے وغیرہ تو ہمارے خلاف چلتے رہتے ہیں۔ اگر پروپیگنڈوں کی بات کریں تو وہ تو اگر ہیں تو وہ اتنا لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آخر ان کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ دیتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے وہ نہیں ملتی آپ کو سیکنڈ ٹائم ووٹ، تو وہاں ہماری اسی لیے 15 سال سے گورنمنٹ چل رہی ہے کہ وہاں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں سہولتیں مفت میں ملی ہیں جہاں جو یہاں پیسے لگا کے نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ادھر بھی لے کے آئیں گے اور صوبہ تک لے کے جائیں گے، اور یہ ہمارا بلاول صاحب بھٹو صاحب کا مشن ہے کہ انشاءاللہ یہ جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو ہمارا اصل مینیفیسٹو ہے اس پہ ہم پوری طرح کام کریں گے، اور انشاءاللہ وہ جو ہمارا آج بھی آپ دیکھیں تو بیسیکلی ہمارا وہی منشور ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے ریلیف دیں۔ تو انشاءاللہ اگر گورنمنٹ آتی ہے ہماری تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہم جو ہے سارے حل کریں گے ترجیحی بنیادوں پر۔ سر، ہم نے دیکھے اس حلقے میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا ایشو ہے، تو آپ کے پلانز میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی چیز شامل ہے؟ آپ آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جو دیہی ایریے ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں کوئی اس قسم کی بسز نہیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، چھوٹی موٹی سزوکیوں پہ لوگ جو ہیں وہ شہروں تک جاتے ہیں، اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری اگر گورنمنٹ آتی ہے اور ہمیں اللہ پاک کامیابی دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو میٹرو کا سیٹ اپ ہے یہ ہم یہ کوہٹا روڈ پہ بھی چلائیں گے، روات تک بھی چلائیں گے، اور یہاں جتنی بھی یہ ہماری گرد و نواح کی آبادی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں، اور یہ جو
بسیں ہیں اپنا میٹرو کی یا کوئی اور دوسرا، جس طرح کراچی میں پیپلز پارٹی نے وہ گرین بسز کے نام سے چلایا ہے، اس طرح ہم پرائرٹی بیس پہ یہاں پہ یہ ٹرانسپورٹ بھی لوگوں کو مہیا کریں، تاکہ لوگ پڑھنے کے لیے جو بچے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ بھی اپنے آسانی سے پہنچ جائیں، جو ملازمت کے لیے جاتے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں۔ باقی جو ہے انشاءاللہ جو جتنے بھی یہاں مسائل ہیں وہ سب ہماری نظر میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم ترجیحی بنیادوں پہ اس کو ختم کریں گے سب مسائل کو۔ بہت شکریہ سر، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ یہ تھے پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اسد پرویز صاحب، جنہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور ان کا کہنا ہے کہ مسائل یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور کوشش کریں گے کہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں، اور اگر عوام نے موقع دیا تو ان کے تمام مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی۔